خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ولی بننے کا آسان طریقہ ارشاد فرما دیں۔ ولی بننے کا نہ کوئی آسان طریقہ ہے نہ کوئی مشکل طریقہ ہے۔ ولایت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، اتنا پڑھ لوں، اتنے چلے کاٹ لوں تو مجھے ولایت مل جائے گی، یا اتنے چلے کاٹ لے تو ولایت مل جاتی ہے، تو ایسا نظریہ رکھنا یہ گمراہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس طرح یعنی کہ یہ اس کو کسبی مطلب یعنی کہ محنت سے ولایت ملنے کا اعتقاد رکھنا، نظریہ رکھنا، یہ اعلیٰ حضرت نے اس کو گمراہی قرار دیا ہے۔ تو ولایت جو ہے یہ وہابی ہے، وہابی یعنی عطائی، اللہ کی طرف سے مل جائے۔ ولایت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ کسبی نہیں ہے، وہ حبی ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ تو کیا ولایت کی کوئی اقسام ہے؟ یعنی کیسے پتہ چلے کہ یہ مجھے یا کسی کو بھی کہ میں اللہ کا ولی ہو گیا ہوں؟ بہت سارے ولی ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا اپنی ولایت کا۔ ولایت کی تو کئی اقسام ہیں نا۔ اچھا، غوث الاکبر یہ ہمارے غوث پاک ہیں، غوث الاعظم، قطب الاکبر، اس طرح امام مہدی قطب الاکبر بنیں گے، غوث الاعظم۔ امام حسن مجتبیٰ صحابی رسول تھے، یہ بھی قطب اکبر کے منصب پر فائز تھے۔ تو بہرحال یہ کہ عام طور پہ جو عوام میں بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں، لیکن خود ان کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا۔ مطلب ولایت اگر کسی کو مل جائے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ اس کو یہ اطلاع بھی ہو کہ یہ ولی ہو چکا ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں نہ ولی کے لیے کرامت ظاہر ہونا شرط ہے، یہ بھی شرط نہیں ہے، کرامت بھی۔ اب یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی مطلب کسی کے بارے میں کرے کہ یہ ولی ہے، تو اس کے لیے کوئی عام آدمی کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کسی کے لیے ولی ہونے کا گمان کرے؟ ہر ایک کو آدمی مطلب بولے یار اللہ کا ولی ہے؟ اگر کوئی ظاہری طور پر نیک بندہ ہے تو حسن ظن رکھنے میں حرج نہیں کہ شاید یہ اللہ کا ولی ہو، اور اس کا احترام کرے۔ وہ ہے نا اپنے اخلاق صالحین۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ، شمشیر اہل سنت، فقیہ اعظم حضرت ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، چھوٹی سی، مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے یہ۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو، اپنی یعنی کہ خوشنودی کو، اپنے راضی ہونے کو نیکیوں میں خفیہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانیوں میں، گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ تو اس کی انہوں نے تشریح اس طرح کچھ کی ہے کہ اب کون سی نیکی پر رب راضی ہو یہ ہم کو نہیں پتا نا، تاکہ بندہ بظاہر نظر آنے والی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی عمل کرے، کہ ہو سکتا ہے بڑی سے بڑی نیکیاں جو ہیں یہ اس کی مغفرت کا سبب نہ بنے، بلکہ کوئی بظاہر چھوٹی نیکی اس کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹا دی تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ بظاہر چھوٹی نیکی ہے نا، تو بندہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑے۔ اچھا، اور گناہ ہو سکتا ہے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں، تو کسی چھوٹے گناہ پر صغیرہ، چھوٹا گناہ، گناہ صغیرہ آپ نے سنا ہوگا، اس کا مطلب چھوٹا گناہ، گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ۔ تو کسی صغیرہ پر، چھوٹے گناہ پر اللہ کریم ناراض ہو جائے اور پکڑ لے اور جہنم میں ڈال دیا جائے بندہ، تو اس لیے نہ بڑا گناہ کرنا ہے نہ چھوٹا گناہ کرنا ہے،
نہ بڑی نیکی چھوڑنی ہے نہ چھوٹی نیکی چھوڑنی ہے، کیونکہ ہم کو نہیں پتا نا کہ کون سی نیکی پر رب نے راضی ہونا ہے، کون سے گناہ پر رب نے ناراض ہونا ہے، ہم کو نہیں پتا اس کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا، چھپا کر رکھا، تاکہ انسان مسلمان جو ہے ہر نیک بندے کی رعایت کرے کہ شاید یہ ولی ہو، شاید وہ ولی ہو، شاید وہ ولی ہو۔ تو اگر یہ حسن ظن کا ماحول بن جائے نا، میرا خیال ہے سارے جھگڑے ختم ہو جائے۔ ادھر تو خار بازیاں اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کا دور ہے، اے میرے سامنے کیا بیچتا ہے، مسل دوں گا، مچھر، وہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ معاشرہ ہمارا خراب ہوا پڑا ہے۔ اگر ہمارا حسن ظن کا ذہن بن جائے نا، ہم سب کو اپنے آپ سے نیک سمجھے نا، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ وہ نیکی کی نون کا نقطہ اپنے پاس نہیں ہے، اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹھے۔ باقاعدہ یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے، یار اس سے تو میں اچھا ہوں، یار میں یوں تو نہیں کرتا، میں ہوں تو نہیں کرتا، اس سے تو اپنے اچھے ہیں یار۔ ارے اچھا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا قبول کر لیا گیا، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے آپ کو نیک سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو گناہ گاری سمجھنا ہے، اللہ کی رحمت سے نظر بھی نہیں ہٹانی۔ اعلیٰ حضرت عاجزی فرماتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت ولی اللہ تھے، ہمیں اس میں کیا شک ہے ان کی ولایت میں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا، یعنی رضا کے گناہوں کا حساب ہی کیا، چاہے وہ لاکھ سے بھی بڑھ کر ہیں، لاکھوں ہیں، مگر اے عفو تیرے عفو کا، یعنی اے معاف کرنے والے تیرے معاف کرنے کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ تو معافی پر آتا ہے، جب معافی دینے پر آتا ہے تو تجھے کسی کے گناہ نے کیا نقصان پہنچانا ہے، تو معاف فرما دیتا ہے لاکھوں کروڑوں گناہ کو بھی۔ تو یوں اللہ کے ولی ہیں، ولی اللہ ہیں، لیکن اپنے گناہوں کے بارے میں کیسا کہہ رہے ہیں۔ اس عاجزی کا اشعار تو اعلیٰ حضرت کے بڑے پڑے ہدایت کے بخشش میں اتنے ہیں۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ یہ اپنے آپ کو عاجزی کے طور پہ جی انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ یہ آپ نے جو ماشاءاللہ ولایت اور ولی کے حوالے سے بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، تو یہ جو فرمایا گیا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے، لیکن ہم کسی کو سند تو نہیں دے سکتے۔ وہ آپ کا جو سوال ایک جواب تھا وہ ایک الگ سیپریٹ ہو گیا، لیکن یہ ایک جدید سوال ہے۔ یہ اولیاء کرام کی پہچانیں تو دی گئی ہیں، ہاں حدیث پاک ہے، ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ یہ خدا یاد آ جائے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ پیج نمبر 6 پر ایک مضمون ہے، حدیث شریف اور اس کی شرح، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم سے اللہ رب العزت کے اولیاء کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یعنی اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ پاک یاد آ جائے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ پاک کے ذکر کو لازم کر لیتے ہیں اور اللہ پاک انہیں عزت و کرامت سے نوازتا ہے، وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، یعنی ان پر ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد کروا دیتی ہیں۔ اگر ان کی طرف نظر کی جائے تو بھلائی یاد آ جاتی ہے، اور اگر وہ کہیں تشریف لائیں تو ان کو دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر ذکر
بھی جاری ہو جاتا ہے. اور ایسا شخص جو اپنے رب عز و جل اور آخرت کو پیش نظر رکھے، ہمیشہ پیش نظر رکھے، جب وہ تجھ سے ملے گا تو اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ ہی کلام یعنی گفتگو کرے گا. اور جو شخص اپنے نفس اور دنیا کا غلام ہو، جب وہ تجھ سے ملے گا تو دنیاوی بات چیت ہی کرے گا. لہذا جس شخص کے دل پہ جو کچھ آشکار ہوا ہے اسی کے بارے میں تیرے ساتھ بات کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد